اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیک انفارمیشن کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک ایسی قوم کا واقعہ بتائیں گے جس کے 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہے، جنہوں نے حکم خداوندی کو ٹکرانے کے بعد عذاب الہی کو مستحق ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے اہلیہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سیٹرڈے کے دن مچھلیوں کے شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کو حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ سیٹرڈے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان کو ایک حلیہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لو، اور جب سیٹرڈے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانیہ حلیہ بازی بہت پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا، تو سیٹرڈے کے دن ہی شکار پائے گا جو ان لوگوں پر حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حلیہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حلیہ بازی کو مان کر سیٹرڈے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مسیحت کاروں کے ساتھ نہیں رہیں گے، میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر بن جانے والے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونپتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوک کے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ کو اجماعی بیان کے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ہے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 65۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کی سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا ہو جو بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان کی پانی پر تیرتیں ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو یا شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت ان کو ہوئی تھی تو ہم نے بچا لیے جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانت سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جو بندر دھتکارے ہوئے۔ درس ہدایت: معلوم ہوا کہ شیطانی حلیہ بازی میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نصیحت نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل ہوتے ہیں۔
ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے لوگوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔